اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 اسباق پڑھ لیے تھے۔ آج ہماری کلاس نمبر 3 ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس کلاس کو ہم آگے مزید دیکھتے ہیں۔ ہماری تھوڑی سی ریڈنگ بھی رہ گئی تھی، ہم اس کو بھی پہلے حل کر لیتے ہیں، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کی ایکسرسائز کو بھی حل کر لیں گے، اس سبق کی مشق کو بھی حل کریں گے۔ جی تو پہلے بچوں، آپ کتاب کا صفحہ نمبر 84 نکالیں۔ یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا وفات، یہ والا تھوڑا سا ٹاپک ہمارا رہ گیا تھا، اس کو ہم پہلے کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد ہم اس سبق کی ایکسرسائز کو حل کریں گے۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 67 برس تھی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ عصر حاضر کی بچیوں اور خواتین کے لیے آپ کی زندگی مکمل طور پر بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت اور اتباع ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اس عمل کے ذریعے دنیاوی اور اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوں گی، آمین۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر مبارک 67 برس تھی۔ پھر اس کے بعد نماز جنازہ، چونکہ اس وقت جو مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے وہ تھے حضرت ابو ہریرہ، تو نماز جنازہ آپ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وصیت کے مطابق آپ کو رات کے وقت دفن کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین نے اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ آپ پردے کی بڑی پابند تھی اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کو کوئی مرد نہ دیکھ سکے، اس لیے آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ آپ کو رات کے وقت ہی دفن کیا جائے۔ چونکہ رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے اس لیے کسی کی نظر نہیں پڑتی، اس لیے آپ کا یہ بھی وصیت کے مطابق آپ نے خود ہی کہا تھا۔ اس کے بعد ہم اس سبق کے مختصر جوابات کو حل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم خالی جگہ اور اس کے بعد ہم درست جواب پر ٹک کا نشان لگا۔ یہ سارا سبق آج کا ہمارا، یہ ساری کلاس ہے، یہ سارا آج ہم نے اس میں کور کرنا ہے، حل کرنا ہے۔ تو اب اس سبق کی مشق کو ہم حل کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مختصر سوالات کو دیکھتے ہیں، جوابات کو۔ سوال نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئی؟ اب آپ نے ساتھ ساتھ دہرانا بھی ہے اور آپ نے ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک پہ یوں سمجھ لیں کہ اپنی کتاب پہ اس کو ساتھ ساتھ حل بھی کر لینا ہے، نشان لگا لینا ہے، تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ یہ سوالات کہاں پہ ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں ذرا۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئی؟ تو جواب کے لیے آپ دیکھیں، کتاب کا صفحہ نمبر 83 ہے، اس کا جو آپ 3rd پیراگراف ہے اس میں آپ کو یہ جواب مل جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اعلان نبوت کے 4تھے سال، ٹھیک ہے، اعلان نبوت کے 4تھے سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ تو یہاں پہ یہ بھی بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئی ہیں اور اعلان نبوت کے 4تھے سال، مطلب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ وحی کا حکم ہوا، اللہ نے جب ان کو حکم دے دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور کھلم کھلا تبلیغ کا حکم کریں، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلائیں، اس کے 4 سال بعد، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 4 سال بعد، تو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ملتی ہے؟ 40 سال میں، 40 سال کی عمر میں، تو اس کے 4 سال بعد آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس دنیا میں آتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں کیا کھیل پسند تھا؟ جواب کے لیے دیکھیے، آپ کو بچپن میں گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا بہت زیادہ پسند تھا، ٹھیک ہے، جیسے بچپن میں چھوٹے چھوٹے کھلونے ہوتے ہیں، گڑیا یا کوئی بھی کھلونے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو بچپن میں گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا بہت زیادہ پسند تھا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتی تھی، ان کے کام بھی کیا کرتی تھیں، اور بھی بہت سارے کام جو ہے وہ بچپن میں آپ کو پسند تھے وہ کیا کرتے تھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کب پائی؟ کب وفات پائی؟ تو جواب ہے، آپ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔ مکمل جواب آپ نے لکھنا ہے، آپ نے 17 رمضان 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔
सवाल नंबर 4 हम देख लेते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी किन के लिए बेहतरीन नमूना और मशाल राह है? जवाब, ये किताब का सफ़ा नंबर 85 है। बिल्कुल आखिर में आप देखें, असर हाजिर, आपकी ज़िंदगी असर हाजिर की बच्चियों और ख़वातीन के लिए बेहतरीन नमूना और मशाल राह है। ठीक हो गया बच्चों, ये 4 सवालात हैं मुख्तसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसके जवाबात कहाँ पे हैं आप अपनी किताब से भी देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो शो हो रहे हैं आप इसको यहाँ से भी देख के याद कर सकते हैं। अब हम खाली जगह की तरफ चलते हैं। नंबर 1, ऐलान नबूवत के, यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा? चौथे, ऐलान नबूवत के चौथे साल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई। नंबर 2, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गीबत और बदगोई से एहतराज किया करती थी, बचती थी। ठीक है, अब गीबत क्या होती है और बदगोई? गीबत ये होती है कि आपने किसी की पीठ पीछे कोई बुराई बयान कर दी है, और अगर वो इंसान आपके सामने मौजूद हो तो उस इंसान को आपकी कही हुई बात अच्छी ना लगे, बुरी बात लगे, ये गीबत हो जाती है। ठीक है, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अखलाक की बड़ी अच्छी थी, और आप गीबत, बदगोई, झूठ, इन सारी चीज़ों से आप बचा करती थी। नंबर 3, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक वफ़ात के वक्त 67 बरस थी। ठीक हो गया, 67 बरस साल थी। नंबर 4, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। ठीक है, ये इसका जवाब है। ये मैंने इसको कलर किया हुआ है ताकि आपको इसके जवाब जो है वो अच्छे से नजर आ जाए, आप साथ साथ इसको अपनी बुक पे हल भी करते जाएं। नंबर 5, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी का खास एहतमाम फरमाया करती थी। नमाज तरावी, अभी थोड़े दिन पहले ही रमज़ान मुबारक गुजरा है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि नमाज तरावी क्या होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई बच्चों आप सबको? उसके बाद हम आगे देख लेते हैं जी। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत क्या है? ठीक है, कुनियत, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो बेटे के नाम की वजह से मंसूब की हुई चीज होती है उसको हम कुनियत कहते हैं। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या थी? अबुल कासिम। तो आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत क्या है? उम्मे अब्दुल रहमान, उम्मे अब्दुल बासित, उम्मे अब्दुल्ला, उम्मे अब्दुल कयूम। दुरुस्त जवाब क्या है इसका? उम्मे अब्दुल्ला। अब चूंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कोई औलाद तो नहीं थी, इसलिए फिर आपको बेटे की तरफ से कुनियत मिलनी चाहिए थी। तो फिर ये कुनियत कहाँ से मिल गई? तो ये इस वजह से मिली है कि एक मरतबा आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था कि सब औरतों ने अपने अपने बेटों के नाम की निस्बत से अपनी कुनियत रखी हुई है, तो मेरी कुनियत क्या होनी चाहिए? तो आपने कहा था कि आप अपने भतीजे उम्मे जो अब्दुल्ला है उनके नाम पर रख दें। तो आपको अब्दुल्ला जो थे साहबी, वो बहुत ज़्यादा आपको लाडले भी थे, पसंद भी थे, और आप अब्दुल्ला भी इनका एहतराम किया करते थे, इसलिए आप उनकी माँ बन गई थी। तो आपकी कुनियत बन गई थी उम्मे अब्दुल्ला। समझ आ गई है? मैं दोबारा बता देता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चूंकि कोई औलाद नहीं थी, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर आपने अपने भतीजे के नाम पर अपनी कुनियत रख ली थी, उम्मे अब्दुल्ला। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद देखें, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐलान नबूवत के किस साल मक्का मुकरमा में पैदा हुई? जवाबात देखें, अलिफ दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें। तो दुरुस्त जवाब क्या है इसका? चौथे साल, ऐलान नबूवत के चौथे साल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का मुकरमा में पैदा होती हैं। समझ आ रही है? साथ साथ इसको हल करते जाएं। सवाल नंबर 3 है, उम्महातुल मुमिनीन में से किससे ज्यादा अहादीस रिवायत हैं या मरवी हैं? हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत हफ्सा, हज़रत जुवैरिया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा। तो दुरुस्त जवाब क्या है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्महातुल मोमिनीन क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अज़वाज हैं, अज़वाज मुतहरात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो सारी की सारी मोमिनीन की माँ हैं, मोमिनों की माँ हैं। ठीक है, इस वजह से हम इन सब को उम्महातुल मोमिनीन के नाम से भी याद करते हैं। उम्महात, उम्म की जमा माँ को कहते हैं, अल मोमिनीन मोमिन, मोमिनों की माँ। तो मोमिनों की माँ मतलब हर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब यहाँ पे पूछा क्या गया कि किससे ज्यादा अहादीस मरवी हैं, मतलब
آپ نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث روایت کی ہیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی ہیں، اس کے بعد انہوں نے آگے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے امہات المؤمنین میں کس سے زیادہ احادیث مروی ہیں، تو اس کا درست جواب کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ٹھیک ہو گیا۔ سوال نمبر 4، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ اب یہ اسلامی مہینے میں پوچھی جا رہی ہے، نہ کہ انگریزی مہینے میں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ رجب، شعبان، رمضان یا شوال؟ تو درست جواب کیا ہے جی اس کا؟ رمضان المبارک۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی؟ جوابات: حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو درست جواب کیا ہے اس کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتاب میں ہم نے اچھے سے پڑھا ہے۔ آج کی کلاس بچوں آپ کی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس سبق کے جو مختصر سوالات ہیں وہ تو ہو گئے، اب اس جو تفصیلی سوالات ہیں اس کو حل کریں گے۔ اب آپ کا کام یہ ہے، آپ نے اس سبق کو مختصر سوالات کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور آپ نے سبق کے مختصر سوالات کے جو جتنے بھی جوابات ہیں 4 یا 5 آپ نے اس کو یاد بھی کریں اور اس کو اپنی نوٹ بک پہ بھی لکھیں۔ آپ کی نوٹ بک باقاعدہ چیک کی جائے گی، اور باقی جو خالی جگہ ہے درست جواب ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ کہاں پہ کیا لگانا ہے، کون سا آپشن آئے گا، کون سا جواب ٹھیک آ رہا ہے، اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کا لیکچر ہوگا آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر کسی قسم کی کوئی اور بات آپ نے پوچھنی ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے لیکچر کے دوران پوچھ سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کی کلاس یہیں تک ہے، اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اسی سبق کے تفصیلی جوابات کو دیکھیں گے، وہ کون کون سے اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔